Ji, thank you very much. Ji, I welcome our next panel. Okay, I would like to congratulate as well to all the participants, and especially Executive Director iLab Ma'am Nazia, Chairman iLab Sajid Ishaq Sahab, for taking this initiative. And furthermore, like the previous panel was discussing that all this interfaith harmony should start from the home. So home is the main source of this interfaith harmony. I agree with that. And educational institutes will also can benefit from home education. The education which the students will take from their home, that will progress in the education institution, and from educational institution it will progress into the professional organizations by the means of the employees and the business people. So I really believe in this, that from the ground level we have to believe in it. We have to start the interfaith harmony from the children of early ages, and we have to teach them that to live with acceptance for everybody, and they should accept their all sort of people and all sort of activities which are surrounding them. They should observe that, they should take it positively, and positivism is the key to future for us. Thank you, Usman. Well said. I'll just directly come to the point कि यहाँ पे टॉलरेंस की बड़ी बात हुई है, और ऑल्दो हमें हमेशा से ये बताया गया है कि टॉलरेंस को एक कायम करें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टॉलरेंस डज नॉट इक्वेट विद जस्टिस. आपको मजहबी आज़ादी या आपको उससे एक दूसरे की टॉलरेंस से इक्वालिटी नहीं मिलती, आपको जस्टिस नहीं मिलती. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस काम के लिए एकेडेमिया अपना हिस्सा डाले, और वो सिर्फ डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एक सब्जेक्ट के तौर पे ना उन पे रिसर्च करे, बल्कि उनको एक सोशोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए उनको एक फिनोमेना के तौर पे स्टडी करे, अपने आप को भी. क्योंकि हम यहाँ पे अगर से मुस्लिम्स यहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है, तो हम जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे माइनॉरिटी हो जाते हैं. सो यहाँ पे जो पिछले पैनल में थे उन्होंने कहा लिव्ड एक्सपीरियंसेस, सो लिव्ड सिटीजनशिप को स्टडी करें और समझें कि किस स्टेज पे किस को और किस वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. और स्पेशली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से है, सो आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में सोशल मीडिया किस तरीके से एक फ़िल्टर बबल कायम करके एक इंसान का माइंडसेट को मुसलसल इनकरेज करके, चाहे वो गलत माइंडसेट भी हो तो उसको इनकरेज करता है गलत साइड पे. दैट हैज़ टू बी कंट्रोल, एंड स्पेशली विद AI जो इंसान की छोटी छोटी गलतियों को एम्पलीफाई करके बड़ा करके शो करता है. तो अगर हमारे पास आसपास रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो AI भी वो डिस्क्रिमिनेशन इवेंचुअली आप सबको दिखाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी रिस्की थिंग. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, और इसमें एकेडेमिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो अपनी रिसर्च को मजबूत करे ताकि वो पॉलिसी में ट्रांसलेट हो, और फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके उसकी टेस्टिंग भी हो, ताकि पता चले कि क्या ये पॉलिसी काम कर भी रही है या इट नीड्स अ सर्टेन रिवीजन. थैंक यू जी. आपका बहुत शुक्रिया. ब्रीफली मेरा ख्याल है कि दो बड़ी अच्छी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए. एक तो है द आइडिया ऑफ जस्टिस बाय अमर्त्य सेन, और दूसरी है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बाय पाउलो फ्रेरी. और उनकी एक स्टेटमेंट है कि एजुकेशन डजंट ब्रिंग चेंज, एजुकेशन चेंजेस पीपल एंड देन दे ब्रिंग चेंज. तो बेशुमार बातें हो चुकी, लाइक एम्पैथी, कंपैशन, sort of in connection with aesthetic, उसको किस तरह उसको भरना है हमने. शुक्रिया. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे ये सवाल दिया गया है कि इंटरफेथ हारमनी और पीस के क़याम में यूनिवर्सिटीज़ क्या किरदार अदा कर सकती हैं. तो मेरी ये गुजारिश है कि यूनिवर्सिटीज़ को एक ताउन तो हुकूमत की सतह पे करना चाहिए, और पॉलिसी मेकिंग में वो हुकूमत की बहुत ज़्यादा रहनुमाई कर सकती हैं. यानी जो भी रिसर्च होती है वो हमारी लाइब्रेरियों की और वो डिपार्टमेंट्स की जीनत बनती है, वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आती. तो ज़रूरत इस अमर की है कि वो अपना पॉलिसी मेकिंग में हुकूमतों को रहनुमाई फ़राहम करें, और उससे काफ़ी हद तक हमारे माशरे के अंदर सोशल कोहिजन की फ़िज़ा पैदा होगी. दूसरा अहम तबका वो मजहबी बरादरी का है कि यूनिवर्सिटियाँ एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फ़राहम कर सकती हैं तमाम मज़ाहिब के लोगों को कि वो वहाँ पे मिल बैठें और अपने मसाइल को डिस्कस करें, और वहाँ पे बैठ के
وہ جو ریلیجس برادری ہے یا مذہبی برادری ہے، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں یا باقی مذاہب کے لوگ، وہ ایکسیس دیں اپنی کمیونٹی تک تاکہ ان کے مسائل ایڈریس ہوں اور ان کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی پیدا ہو۔ تیسری اہم بات میں عرض کروں گا وہ سول سوسائٹی سے متعلق ہے کہ سول سوسائٹیز میں این جی اوز اور باقی مقامی تنظیمیں بہت سا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو یونیورسٹیز کے طلباء کو ان این جی اوز اور ان مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کے ان مسائل کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا چاہیے، اور وہ کیونکہ یوتھ ہے اور وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چوتھی اہم چیز میں کہوں گا کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے معاشرے کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کے قیام میں۔ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہوتی ہے لیکن وہ ٹرانسلیٹ ہو کر وہ میڈیا کے اندر نہیں آتی، میڈیا کے پروگرامز میں ڈسکس نہیں ہوتی، سوشل میڈیا پہ وہ نہیں آ رہی ہوتی، گالم گلوچ اور باقی چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میڈیا کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی بڑھائیں اور اس طرح ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ عرض کرنا ہے کہ یونیورسٹیاں ایک اہم کردار یہ بھی ادا کر سکتی ہیں کہ وہ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ مسائل ہیں کیا ہمارے معاشرے کے، وہ بڑے اچھے انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایشوز کے بعد اس کے سلوشن کی بات آتی ہے کہ ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، وہ اپنی تحقیق کے ذریعے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور پہلے ہی کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے ہی وہ حکومتوں کو اور سول سوسائٹی کو اور معاشرے کو بتا سکتی ہیں کہ وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان مسائل سے جو آنے والے ہیں وہ مزید پیدا نہ ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میڈیا کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ میڈیا از اے برج بلڈر پروموٹنگ فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، اور ہمیں ہسٹری اور ٹریڈیشن اور کلچر سب پہلے ریسرچ کرنی چاہیے، دین وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ جو پہلے بھی میں نے سنا تھا کہ ہیٹریڈ نہیں ہونی چاہیے اور لیٹ دا پیس پریویل، پیس پہ کام ہونا چاہیے۔ اور ابھی بھی جو معاہدہ ہوا بینگ میڈیا امپلائی، گورنمنٹ امپلائی، نیشنل لیول پر بھی جس طرح بھی پیس پہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے اینڈ ایوری تھنگ، تو بس پیس پریویل ہونی چاہیے اینڈ وی شوڈ ہیو ڈائیورسٹی ٹورڈز پیپل۔ تھینک یو جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے نا سب کے حوصلے کے لیے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، درختوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میں فاؤنڈر ہوں سیو دا ٹریز کا، تو ہم تقریباً سارا سال درختوں کو بچانے پہ کام کرتے ہیں، تو ان میں سے 2 درخت ہیں، پیپل کے اور بورڈ کے۔ تو پیپل اور بورڈ کے درخت پاکستان میں اس لیے بھی ایک فیکٹر ختم کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کسی اور کے درخت تھے، تو ہم ان کو بھی مار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو آج کی اس اوکیزن پہ آنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کا بھی شکریہ۔ 2 چیزیں میں صرف کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے آپ ریکنسائل نہیں کر سکتے۔ میں ذاتی طور پہ 1947 سے پہلے اور اس ٹائم پہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور یہاں سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کرنا پڑا ان کو، اور ان میں ہماری فیملی وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئی، جس گھر میں ہم آئے موہن داس کا گھر تھا وہ، تو میں ان سب کو معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپالوجائز کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر جب تک ہم یہ پہلا کام نہیں کریں گے، ہمیں ان تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، جن کے ساتھ بھی ہم نے کسی طرح بھی جانے یا نہ جانے میں مذہب کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ظلم کیے۔ دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ ہمیں آگے چلنے کے لیے میری نظر میں سب سے ذہین، پڑھے لکھے، جیسے کہتے ہیں نا سب سے ٹاپرز ہمیں مذہب میں لے کے آنے پڑیں گے، اور جتنے بھی اس وقت موجود ہیں میری نظر میں، ہم نے سنا ہے کہ کوئی 3.5 ملین ہمارے پاس مذہبی لوگ ہیں پاکستان میں، ان سب کو باہر ایکسپورٹ کر دینا چاہیے اور پاکستان میں ٹاپ لوگوں کو، کریم کو اوپر لے کے آنا چاہیے، ان کا CSS ٹائپ کا ایگزام ہو، ان لوگوں کو ممبر پہ، مسجد پہ، چرچ میں، مندر میں بٹھانا چاہیے، اور تمام ایسے لوگ جو کہ ریڈیکل تعلیم دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی ملک کا سٹیزن شپ دے کے ان کو وہاں پہ جا کے تعلیم مل جائے تاکہ وہ سیکھ لیں کچھ اور ہم لوگ یہاں پہ سکون سے آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔